ایک بادشاہ محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی ایک باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن جمال کا نشہ چھا چکا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا ایک خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات کو گھر میں ٹھہرا اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ عورت نے دروازہ کھولا، بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کے مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں پہچانتی، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں، شیر کو اگرچہ جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کے طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا، وہ خط تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیا کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کی چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر وہ چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورت کے استعمال کے قیمتی کپڑے اور کچھ تحفے بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہے۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی بیوی کا حال تک نہیں پوچھا اور نہ ہی اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد فیروز کے سالے اس سے ملنے آئے اور فیروز سے پوچھا، آپ ہمیں اور ہمارے بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیے یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر دو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں ہے جو میں نے پورا نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، بادشاہ سلامت اور قاضی کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب،
ہم نے ایک ہرا بھرا باغ، درخت اور پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا اس سے بہتر حالت میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا فیروز نے باغ تمہارے حوالے ویسے ہی حالت میں کیا ہے جیسے حالت میں پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی بولا، ہاں فیروز، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ میں ایک دن اپنے باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجے کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کھا نہ جائے، اس لیے شیر سے بچنے کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کے طرف امن اور سلامتی سے جاؤ اور نہ ڈرو۔ اللہ کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا اور نہ ہی کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی تمہارے باغ میں لگی مضبوط دیواروں جیسی دیوار نہیں دیکھی۔ فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنے بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ یہ فیروز اور اس کے سالوں اور بادشاہ کی عقل مندی تھی کہ انہوں نے سارا ماجرا ہی مثالوں سے سلجھا لیا، اور نہ ہی قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی درباریوں کو پتہ چل سکا اور نہ کسی اور کو کہ آخر ماجرا کیا ہے، یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کرے۔ ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور انہیں پیاس لگتی ہے تو وہ اپنے بیوی سے پانی مانگتے ہیں۔ ان کی بیوی پانی لے کر آتے ہیں تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں۔ وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑے ہیں۔ اس صحابی نے پوچھا، تم کب سے کھڑی ہو؟ اس صحابیہ عورت نے جواب دیا، جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے، اس لیے میں نے آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا اور سونا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور آپ کو کوئی پانی دینے والا نہ ہو، کہیں خدمت گزاری اور وفاداری میں کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی۔ ذرا سوچئے، آج بھی کوئی وفادار ایسی عورت ملتی ہے؟ آج اگر شوہر پانی مانگے تو بیوی 100 باتیں سناتی ہے، لیکن ان عورتوں کی وفاداری بھی دیکھو۔ جب اس عورت نے کہا میں ساری رات کھڑی رہی تو اس صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، تم نے خدمت کی انتہا کر دی ہے، اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ صحابیہ نے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم راضی رہو اور خوش رہو۔ لیکن جب صحابی نے بار بار ضد کی تو عورت نے کہا، اگر آپ میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیجئے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ وہ ہکا بکا اور حیران ہو کر اپنی بیوی کے منہ دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔
इतनी खिदमत गुजार बीबी आज मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। चूंकि मैं ये वादा कर चुका हूँ, इसलिए तेरा मुतालबा तो पूरा जरूर करूँगा, लेकिन पहले चलते हैं रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में। आपसे मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा उस पर अमल करूंगा। चुनांचे सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। ये दोनों मियाँ बीबी अपने घर से निकलकर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गड्ढे में सहाबी का पांव फिसल गया और वो गिर गए। बीबी ने हाथ पकड़कर सहाबी को उठा लिया और कहा, आपको चोट तो नहीं आई? सहाबी ने कहा, और तो कुछ नहीं, अलबत्ता पाँव में तकलीफ है। सहाबिया औरत ने फरमाया, चलो वापस घर चलते हैं। सहाबी ने कहा, अब तो करीब आ चुके हैं। सहाबिया कहने लगी, नहीं वापस चलो। चुनांचे जब घर वापस आए तो सहाबी ने पूछा, मुझे तो समझ में नहीं आई कि सारा माजरा क्या है। सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने किसी से सुना है कि जिस इंसान को सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक है, क्योंकि जो भी ईमानदार होगा, हक की राह का मुसाफिर होगा, उसे तकलीफ जरूर होगी। मुझे तो आपके साथ रहते हुए 15 साल का अरसा हो चुका था, लेकिन आपको कभी भी सर में दर्द भी नहीं हुआ था। और मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का क्या फायदा जिसका ईमान ही ना हो, इसलिए मैंने तलाक मांगी थी। लेकिन जब रास्ते में आपके पाँव में चोट आई तो मेरा शक रफा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तकलीफ में आजमाए गए और आपने उस तकलीफ पर सब्र किया। प्यारे दोस्तों, ये थे सहाबा। आजकल की औरतें अपने शौहरों से जेवर, कपड़े और दूसरी चीजों के लिए तो बड़ा जिद करती है, लेकिन अफसोस नमाज और दीन इस्लाम के लिए कोई भी जिद नहीं करते। अल्लाह ताला आजकल की औरतों को हिदायत दे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।